اگر انگوٹھا چومیں تو لوگ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں، یہ ضرور تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ بریلوی ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اگر ہم مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے سلام پڑھیں تو لوگ ہمیں یہ تانا ضرور دیتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے۔ اگر ہم مزار پہ چادر لے کر کے جائیں، اگرچہ چادر لے جانے والے یہ تک کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے احمد رضا کو، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو چادر لے جا رہا ہے مگر تو ہے بریلوی، حالانکہ ہم اہل سنت ہیں، بے شک بے شک۔ ہم اہل سنت ہیں، لیکن دشمن ہمیں چڑھانے کے لیے کہتا ہے، لیکن اگر وہ چڑھانے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس پر چڑھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ چڑ اس بات پر آتی ہے جس میں عیب ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے، جس میں عیب ہوتا ہے، لیکن حالانکہ ہم صرف اہل سنت ہے، بے شک، ہماری پہچان پوری دنیا میں اہل سنت ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اولین سنی ہی کہتے ہیں۔ جب حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب کی بلا اظہری میاں کو، جو اپنے دور کے فقیہ فقید المثال تھے، ان کو جب ایک ملک کی حکومت نے پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم بریلوی ہو، تو آپ نے فرمایا بریلوی کوئی مسلک نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا، آپ کا پورا وہ رودات چھپی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا، لیکن 12 لوگ ہمیں چڑھانے کے لیے کہتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے، مگر ہم اس پر چڑھتے نہیں، ہم کہتے چلیں خوش ہو جائے، اگر آپ ہمیں بریلوی کہتے ہیں خوش ہو جائیں، ہمیں کوئی چڑھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک نبی کے عاشق کے شہر کی طرف ہمیں منسوب کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے عیب کی بات نہیں، ورنہ ہماری حقیقت تو اہل سنت ہی ہے، اور ہمارا پہلا تعارف یہی کہ ہم اہل سنت، لیکن لوگ ہمیں کہتے تو ضرور ہے نا، کیوں؟ آخر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اس عاشق رسول نے عشق رسول کا مجسم بن کر اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ آج پوری دنیا کے اندر ان کا لکھا ہوا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کم و بیش ہر مسجد سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ یا نبی سلام علیک پر چڑھتے تھے کہ ایک بار سنی سلام کیوں پڑھتا ہے؟ میرے امام نے جواب کتنا خوبصورت دیا، تو ایک سلام پہ چڑھتا ہے، ہم ایک زبان میں لاکھوں لاکھ پیش کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مولوی صاحب مر گئے، وہ بار بار کہتے تھے دیکھو 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 کتنے جھوٹے ہیں یہ سنی لوگ، کہ ایک بار سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ جھوٹ ہے کہ نہیں نبی کی بارگاہ میں؟ تو ان کا مجمع کہتا تھا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ایک بار مالیگاؤں آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ سنی جھوٹ بولتا ہے نبی کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ مجمع دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مجمع میرے جلسے میں بھیج دیا، تو جب تو ایک زبان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر سکتا ہے تو ایک زبان میں میں نبی پر لاکھوں سلام کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر لاکھوں سلام بول کے ہم جھوٹے ہیں تو ہم تو نبی کی بارگاہ میں تمہارے قول کے مطابق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تم سے بڑا جھوٹا کون ہے مولوی صاحب؟ تم تو عالم الغیب والشہادہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ تو الزامی جواب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب لاکھ لاکھ شکر ایک زبان میں ادا ہو سکتا ہے اور اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اگر تو لاکھوں سلام کہے تو پھر تیرے لیے لاکھوں جواب بھی ہے، لاکھوں رحمتیں بھی ہے۔ اور انہوں نے جب درود لکھا تو پھر ایک دو پر کیا جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ کہا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں نہیں، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ میں طالب علم ہوں، کوئی محقق نہیں، لیکن کروڑوں نہیں، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں، کروڑوں میں اور کروڑوں میں فرق ہے۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس کو کہتے ہیں احمد رضا، درد کی کر دو دوا نہیں،
درد کی کر دو دوا نہیں. اگر میں لکھنؤ اور دلی میں یہ قصیدہ پڑھتا تو جیسے پہلی بار سننے والے شاعر حیران رہ گئے. لوگ ضرور میری بات سمجھتے کیونکہ وہاں کے لوگ اردو زیادہ سمجھتے, لیکن راجستھان والوں, میں اعلیٰ حضرت کے شعر کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ اردو نہیں سمجھتے لیکن عشق کی زبان ضرور سمجھتے ہیں. میں یہ سودا وہاں لے کر کے بیٹھا ہوں جہاں عشاق کی محفل ہے. توجہ ہے, کیا کہا؟ درد کی کر دو دوا نہیں. کیونکہ اگر درد کی دوا کی جائے تو کبھی شفا ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی. بے شمار درد کی دوا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ نے دوا لی, بیماری بڑھ گئی, صحیح ہے, کبھی شفا نہیں ہوئی. لیکن احمد رضا کا اپنے نبی پہ یقین کتنا ہے. کیا کہتے ہیں؟ درد کی کر دو دوا, درد کو. یا رسول اللہ, آپ تو ایسے شافی و نافع ہو, آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے, آپ میرے درد کو خود ہی دوا بنا دیجئے. جب درد دوا بن جائے گا تو درد رہے گا کہاں؟ جب زہر خود تریاک ہو گیا تو اس سے مرے گا کوئی کیسے؟ وہ کہتے ہیں شافی ہو نافی ہو تم, کافی ہو وافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. اور ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اللہ جب لوگ ستاتے کہتے ایک طرف آدائے دی, ایک طرف ہے ہاسے دی, بندہ ہے تنہا شاہ, تم پہ کروڑوں درود. اور پھر سب کہتے ہوئے کہتے ہیں اس پر کچھ نہیں چاہیے, کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اس سے ایک چیز طلب کرتا ہوں, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. وہ اللہ اکبر. اس طرح عشق کے پودے ہمارے دلوں کی کھیتیوں میں بو گئے, عشق رسول کا چراغ ہمارے دلوں میں جلا گئے, ہمارے دلوں میں روشن کر گئے. آپ کوئی اعتراض دور حاضر کا ہو, اگر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں رسائل اعلیٰ حضرت میں ڈھونڈے, فتاوی رضویہ میں ڈھونڈے, آپ کو مل جائے گا. بس ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں پھر اپنے دوسرے عنوان کی طرف آتا ہوں. پھر بات یاد آ گئی, آج کل ہمارے کچھ احباب علم کی کمی کی وجہ سے سوچتے ہیں یا اللہ یہ احمد, کچھ لوگ اپنے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں, کچھ اپنے بھی ناراض ہیں, دوسرے تو ناراض ہیں. اپنے کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پروپیگنڈا سنا, انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں. میں ادب کے ساتھ راجستھان والوں تم سے کہتا ہوں ایک بار احمد رضا کو پڑھ کے دیکھو, اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے دیکھو. جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ خانقاہوں کے مخالف تھے, وہ خانقاہوں کے مخالف تھے, خانقاہی رسوم و رواج کے مخالف, خاص طور پہ سلسلہ چشتیہ کے مخالف تھے. میں نے کہا سلسلہ چشتیہ کی کیا مخالفت کی؟ وہ کہا غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا. میں نے کہا اگر لکھنا ہی ضروری ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے بزرگوں کے بارے میں لکھا وہ بتاؤ. اگر کسی کا عشق لکھنے ہی سے ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے کتنا لکھا؟ چلیں بات چھوڑیے, لیکن انہوں نے لکھا, ضرور لکھا. کیا لکھا؟ وہ کسی نے نہیں لکھا. 14ویں صدی میں جو انہوں نے لکھا, آپ فرماتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو. دیکھو ذرا, یہ تو خارجیوں کے نشیمن پہ بجلی گرا رہے. کہتے ہیں اجمیر اجمیر نہ کہا کرو. اگر کوئی سنی سیء العقیدہ غفلت میں اجمیر اجمیر کہتا ہے, غفلت میں, وہ محروم ہے, محروم. اجمیر نہ کہا کرے بلکہ اجمیر شریف کہا کرے. دیکھو کیا لکھ رہے ہیں, توجہ تو کریں, کیا لکھ رہے ہیں. غفلت میں بھی اجمیر اجمیر نہ کہو, اجمیر شریف کہو, کیونکہ وہاں نبی کا بیٹا آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر کوئی غریب نواز کے بغض میں اجمیر اجمیر کہتا ہے, اجمیر شریف نہیں کہتا, فرمایا وہ بد مذہب ہے. بغض غریب نواز میں اجمیر کہے تو بد مذہب ہے. اور سنی غفلت میں کہیں کم سے کم محروم ہے. اور پھر لکھتے ہیں احسن الویا لآداب الدعاء کا جو ہے وہ اللہ اکبر, اس کی جو ہے وہ اس کا حاشیہ لکھتے ہوئے امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب پر حاشیہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آستانہ ایسا ہے کہ جہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا, ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ آستانہ سلطان الہند معین ملت والدین سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے. سبحان اللہ. یہ لکھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا تو قائل نہیں تھے محفل سما کے. کچھ لوگ سما پر آ کر کے پھر رکتے ہیں, کہتے ہیں وہ تو قائل نہیں تھے. ہم نے کہا ان کا رسالہ سما اٹھا کر دیکھو,
جس کتاب کی انہوں نے تائید کی ہے سب سنابل شریف، اس میں سما کے آداب، اس میں سما کے آلات، اس میں سما کے معاملات لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا اہل کے لیے جائز ہے، اہل کے لیے جائز ہے، نا اہل کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 2، پھر سما ویسی کی جائے جیسے بزرگان چشت کرتے تھے، جیسے بختیار کاکی نے کیا، محبوب الہی نے کیا، بندہ نواز گیسو دراز نے کیا، ویسی کرو۔ ہم عامل بھی ہیں، قائل بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ وجد کے قائل نہیں تھے۔ ہم نے کہا کس نے کہہ دیا؟ اور تو محفل میں وجد کی بات کرتا ہے، وہ تو ایسا ملنگ تھا کہ وہ تو پلسرات پر بھی وجد کی بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا بات کی ہے؟ ہم نے ان کو پڑھا نہیں۔ انہوں نے سائنسی علوم پر کتابیں لکھی، انہوں نے آواز پر، علم صوتیات پر کتابیں لکھی، لیکن ان کی عادت یہ تھی جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی بدعقیدوں کے رد میں، وہیں اپنوں کی اصلاح کی بھی کچھ باتیں کی۔ لیکن بات یہ ہے ہم سنیوں کی عادت کیا بن گئی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، با مسلمہ اللہ اللہ، با برحمن رام رام۔ یہ آج لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، جو چیزیں اچھی لگے گی وہ لے لیں گے۔ ہاں چادر پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے۔ پھول پہ دلیل پیش کی، چلو چڑھا دیں گے۔ اسی طرح میلاد پہ دلیل پیش کی، چلو کر لیں گے۔ میلاد النبی پر جھنڈیاں لگا لیں گے، جلوس نکال لیں گے، ساری چیزیں